بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنے ایمان والے بندوں اور حاملین کتاب کی تین قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم وہ ہے جنہوں نے کتاب کی ناقدری کی، کتاب کو لیا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، ان کو ظالم لنفسی فرمایا، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، کیونکہ انجام تو اس کا اللہ کا عذاب ہے، اس کی سخت پکڑ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہے۔ تو جس نے اپنی ہی کمائی سے اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے غضب الہی اور عذاب اخروی کو خریدا ہے، کمایا ہے، جمایا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ ہی کی بربادی کا سامان کیا۔ تو پہلا گروہ وہ ہے کہ فمنہم ظالم لنفسہ، اور دوسرا منہم مقتصد، بس نہ ادھر نہ ادھر، نہ اللہ کا مقرب بنا نہ ظالم بنا، بلکہ بس کچھ عمل کر لیا، فرائض واجبات پر قائم رہا، اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کی اس نے کوئی خاص کوشش نہیں کی، کتاب کو اس نے وسیلہ ترقی نہیں بنایا، لیکن غنیمت ہے کہ ظالم تو نہیں بنا اور اپنی بربادی کا سامان تو نہیں کیا۔ اور تیسرا طبقہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کی توفیق سے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے نکل گیا۔ وہ مقتصد بھی نہیں رہا، مقتصد غنیمت ضرور ہے، لیکن پھر بھی مقصد میں اتنا کامیاب نہیں۔ مقصد میں کامیاب وہ ہے جو سابق بالخیرات ہو۔ تو اس تیسرے طبقے کی فضیلت ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا مقرب طبقہ ہے، اور آدمی کو یہی چاہیے کہ وہ ظالم لنفسی تو کسی حال میں نہ بنے، یہ تو سراسر خسران ہے، ناکامی ہے، یہ تو کبھی بننا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں، اس کیٹیگری سے بالکل اپنے کو علیحدہ اقتصاد میں آ جائے کہ بھائی نہ بہت نیکیاں کرتا ہے نہ بہت گناہ کرتا ہے، درمیان میں رہتا ہے، فرائض واجبات کی پابندی کر لے رہا ہے اور فرائض واجبات کی پابندی اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر کچھ چھوٹی موٹی لغزشیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو اسے توبہ کرتا رہتا ہے اور اسے پاک کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ غنیمت تو ہے، لیکن پھر بھی مقصد حیات میں کامیاب نہیں۔ اصل مقصد حیات تو تقرب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی رضا اور خوشنودی کا
حاصل کرنے میں کامیاب ہو جانا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جو سابق بالخیرات ہے، اس لیے اس کے ساتھ بإذن اللہ ہے، توفیق الہی نے اس کی یاوری کی اور اس کی مددگار ہوئی، منتخب بندے اللہ تعالیٰ کے، جن کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ سابق بالخیرات ہو، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایک آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے تو غنیمت تو ہے، لیکن کافی نہیں، نوافل بھی اس کے حساب میں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کے فرائض کافی نہیں، مغفرت اور محاسبے سے بچنے کے لیے تو کافی ہے، اس لیے کہ فرائض کی پابندی کر کے ایک بندہ ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نہیں کہ بھائی تو نفل روزے کیوں نہیں رکھا، یہ پوچھیں گے تو نہیں، لیکن وہ اللہ کا مقرب بھی نہیں بنے گا، کیونکہ مقرب بننے کے لیے سرکاری قانون کی تکمیل کے علاوہ اپنے دل خوشی، اپنی رضا سے بھی بندگی ہونی چاہیے۔ اب یہ بندگی تو اللہ نے نافذ کی، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، یہ اللہ کی نافذ کی ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، ہم نہ کرتے تو پکڑ میں آتے، تو پکڑ سے بچنے کی فکر کیا اور ناراضگی اللہ کی نہ ہو جائے، جہنم میں نہ جانا پڑے، اس کی تو فکر کیا۔ اس میں بھی ایک گناہ خود غرضی ہے کہ بھائی میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے عذاب نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، بس یہی سوچا اس نے، یہ نہیں سوچا کہ یہ تو خیر میری تکلیف کا نصاب ہے، یہ نصاب پورا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، اس کی وجہ سے میں اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا، یہ ایک نصاب، وہ نصاب کا نفع ہمیں پہنچا اور ہماری یہ غرض ہو اس کے بعد کہ ہم بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو کریں، اور مقصد یہ ہو کہ چونکہ اللہ نمازوں سے خوش ہوتے ہیں اس لیے میں اپنے حق کی نمازوں کے علاوہ بھی پڑھوں گا، چونکہ اللہ تعالیٰ روزوں سے خوش ہوتے ہیں تو میں اپنے فریضے کے روزوں سے ہٹ کے بھی رکھوں گا، کیونکہ یہ علم ہوا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اور جو ہمارے محبوب ہیں تو ان کو تو اچھا لگنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے واسطے سابق بالخیرات بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں پتہ چلا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو معصیت پسند نہیں ہے، جو قطعی حرام ہے وہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، لیکن اس سے یہ پتہ تو چلا کہ یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا، تو مکروہات کو بھی چھوڑو، ناپسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑو، صغائر کو بھی چھوڑو، اگرچہ صغائر طاعات سے اور حسنات سے محو ہوتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو سیئات ہیں وہ حسنات سے مٹتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھیں، ابھی فرض نماز پڑھی، ادا کی، نماز پڑھتے ہیں تو کیا خوشخبری دی گئی کہ صاحب گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں ٹہنی ہلانے سے پتے سب جھڑ جاتے ہیں، ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ پتہ ہے کہ سیئات جو ہیں وہ حسنات سے محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی مٹنا تو بات کی بات ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اور جب اللہ کو نہیں پسند ہے تو مجھے کیوں کرنا چاہیے، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ کرتے ہی۔
تو جس کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا ہے اور جس نے اللہ رب العزت کو اپنا محبوب مانا ہے، تب پھر اس کے واسطے گناہ مشکل ہے اور اس کے واسطے ہر نیکی آسان ہے، چاہے اس میں کتنی مشقت ہو، چاہے اس میں کتنی دشواری پیش آئے، اس کے باوجود آسان ہے۔ اس لیے آسان ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ کہا جائے ہمارا محبوب حقیقی خوش ہوتا ہے، تو محبوب کو خوش کرنا کس محب کے دل میں نہیں؟ دنیا کے کسی بھی سڑک چھاپ عاشق کو دیکھو، وہ کس فکر میں لگا ہوا ہے، دن رات کس دھیان میں ہے؟ دن رات اس دھیان میں ہے کہ جس سے اس نے محبت کی ہے وہ کسی طرح خوش ہو جائے، وہ کسی طرح اس کو پسند کرے، اس کی تعریف کرے، اس میں لگا ہوا ہے۔ ہر وقت اس کو یہ دھیان ہے، ہر وقت اس کو یہ فکر لگی ہوئی، کیونکہ اس نے اس کو محبوب مانا ہے۔ بعض دفعے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اس نے جس کو محبوب بنایا ہے اس کو خبر بھی نہیں، اب یہ دن رات لگے ہوئے ہیں جو ہے کہ کسی طریقے سے خوش کروں، اس کو احساس بھی نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میرا یہ چاہنے والا ہے، اسے پتہ بھی نہیں، لیکن اپنے ذہن میں انہوں نے طے کر لیا کہ صاحب یہ ہمارا محبوب ہے، اس کے لیے۔ اب وہ جو عربی کا شعر ہے کہ میں لیلا کے شہر میں جاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، تو کبھی اس دیوار کو چوم رہا، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، اور جس کے لیے چوم رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا پتہ ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اور یہ بیچارے مجنون صاحب پورے سے محلے میں پھر رہے ہیں اس کے، اور اس کے محلے میں اقبل ذل جداری وذل جداری، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو بوسے لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں کہ صاحب اس کو نسبت ہے ہمارے محبوب کے سے، اور کہ اس کا محلہ ہے، اس میں کہیں رہتا ہے محبوب۔ تو اگر اتنا محبت آدمی کو گرویدہ بناتی ہے اور دیوانہ بناتی ہے، اور یہ بھی عربی کا مقولہ ہے حبک الشیء یعمی ویصم، تمہارا کسی چیز کو چاہنا اندھا اور گونگا بنا دیتے، تو یہ تو فطرت ہے، اور اس فطرت کی وجہ سے ایک سڑنے گلے والی لاش کا محب اس کی محبت میں اس کے محلے کے، اس کے بستی کے در و دیواروں کو چوم رہا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے، وہ بے خبر اپنی جگہ کھا پی کے مست و مگن ہے، اسے کیا پتا کہ ایک میرے غم میں کوئی گھل رہا ہے، اسے پتا بھی نہیں۔ تو اگر محبت اس قدر اندھی وارفتگی پیدا کر سکتی ہے، تو اس محبوب کے لیے جس محبوب سے چھپ کے تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، آپ جہاں کریں گے، جو کریں گے، دن میں کریں گے، رات میں کریں گے، شہر میں، بستی میں، بیابان میں، تحت الثری میں جا کے کریں گے، تو اس سے بے خبر تو نہیں رکھ سکتے، وہ ہمیشہ باخبر ہے، وہ سب محبوبوں کو، سب محب کو دیکھ رہا ہے، ہر عاشق کو دیکھ رہا ہے، ہر محب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس طرح میرے اوپر وارفتہ ہے اور قربان ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا محبوب جو جان بھی نہیں سکتا، جانے تو جزا دے گا نا، جانے تو اس کو بھی محبت ہوگی، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میرا چاہنے والا ہے، تو وہاں بھی انسان ایک دیوانگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاں محبوب کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس محبوب کے لیے محب کو کیوں نہیں قربان ہونا چاہیے۔ اب یہ وارفتگی کیا ہے؟ وہ دنیا والے جو ہے مٹھائی لے جا کے دیں اور تحفے کو بھیجتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں، اور ان کو جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی بہانے سے اس کی گلی سے گزریں اور کوشش کریں کہ شاید کبھی وہ اس کی میرے اوپر نظر پڑ جائے، اور شاید کبھی میری اس کے اوپر نظر پڑ جائے، تو وہ گلی میں سے گزر رہا ہے اور نظر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کیا کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ فرائض عشق ہے، یہ فرائض عشق ہیں جو انجام دے رہا ہے۔ تو
اب اگر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے تو اس کی گلی میں بار بار آؤ. اس کی گلی کیا ہے؟ نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ, کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ, اسی کا دربار ہے, اسی کا گھر ہے, جہاں اپنے بستر پر, اپنے کمرے میں, راستے میں, مسجد میں, جہاں موقع مل جائے باوضو ہوئے اور باوضو ہیں تو بس قبلہ رو ہوئے اور نیت باندھ کے کھڑے ہوئے, بس آ گئے اس کی گلی میں. زلجدار و زلجدار ہو گئے آپ, کبھی ادھر کبھی ادھر, جہاں موقع ملا. بعض بزرگان دین کا معمول یہ رہا کہ بھئی وہ نماز سنتیں پڑھتے تو جگہ جگہ پڑھتے, جگہ جگہ. کبھی کبھی حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم حیدرآباد کی میں تشریف لاتے تو ظہر کی نماز میں مسجد میں آتے تھے. تو ظہر کی نماز میں مسجد میں ان کو بھی دیکھا میں نے, وہ ایک جگہ سنتیں نہیں پڑھتے تھے, جگہ بدل بدل کے سنتیں پڑھتے تھے. اور نماز سے پہلے بھی انہوں نے یہاں سنتیں پڑھی, پھر نماز ہوئی, نماز کے بعد ہٹ کے جا کے وہاں پڑھی, پھر اس کے بعد کی نفل پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھے, پھر ادھر مسجد کے ہر گوشے میں نماز پڑھی. کیا ہے یہ بھی ایک وارفتگی ہے. آپ پھر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بھی پھر اس کا ذکر میں نے سنا, اور کئی ان کے بیانات میں پڑھا بھی کہ حضرت نے فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عبادت اور ذکر اور تلاوت جو بھی ہے وہ جگہ بدل بدل کے کرو, تاکہ ہر گوشے زمین کو گواہ بناؤ قیامت کے دن کہ اس نے آپ کی عبادت کی ہے, اس نے میرے اوپر آپ کی عبادت کی ہے, اس نے میرے اوپر آپ کی عبادت کی. تو تعدد الشواہد علی الخیر, گواہوں کی کثرت بناؤ, گواہوں کی کثرت بناؤ خیر پر, نیکی پر, ہمارے گواہوں کی کثرت بناؤ. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں گے, جیسے عید کی نماز کو جاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, آتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, تکبیر, تو جتنے مصلحت یہ بتائی گئی کہ جو دیواریں ہیں اور جو دیواروں کے پتھر ہیں, روڑے ہیں, راستے کے سنگریزے ہیں, درخت ہیں, درخت کے پتے ہیں, یہ سب قیامت میں گواہ بن کے آئیں گے کہ اس نے ذکر کیا ہے آپ کا, اس بندے نے آپ کا ذکر کیا ہے, یہ گواہ بنیں گے. تو تعدد الشواہد کے واسطے, تعدد الشواہد علی الخیر کے واسطے جگہ جگہ نماز. لیکن دراصل یہ ایک والہانہ انداز ہے عاشقوں کا, اسی لیے حج کو عاشقانہ عبادت کہا گیا, خاص عاشقانہ عبادت. اب حج میں کیا ہوتا ہے, کرنا تو کوئی خاص کام نہیں ہے, لیکن کبھی وہاں جاؤ, کبھی وہاں جاؤ, کبھی وہاں جاؤ, کبھی وہاں جاؤ, بس ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر پھر آ رہے. کوئی خاص عبادت دی بھی نہیں. عرفات جائیں گے آپ, جا کے کریں گے کیا, دعائیں مانگو کس سے. کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ ایک خاص عمل وہاں پر آپ کو دیا گیا ہو, اس کوئی خاص عمل نہیں. پھر وہاں سے نکلے مزدلفہ آئے, مزدلفہ سے نکلے مینا آئے, وہاں شیطان کو کنکریاں ماری, پھر مینا میں رہ رہے ہیں, اور کوئی کام خاص رہتا نہیں. دن بھر میں جا کے خود کنکریاں مارو, کبھی ایک خود طواف زیارت کرنا ہے. تو چند ایک اعمال تو ہیں کہ آپ قربانی کریں گے, وہ 10 تاریخ کو ہے سب اعمال. باقی یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں گھمائے بغیر بھی کرائے جا سکتے تھے, یہ سارے کام ہو سکتے تھے. لیکن یہ گھما گھما کر کے کیوں لے جایا گیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو کسی کے عاشق ہوتے ہیں وہ اس کی تلاش میں بے چین رہتے ہیں, اور اس بے چینی میں نکل جاتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں مل جائے, یہاں مل جائے, یہاں مل جائے, یہاں مل جائے, کہیں. وہ ایک طالب علم تھے بیچارے, اب تو ماشاءاللہ حافظ عالم بھی ہو گئے, اور بہت سارے طلباء کے استاد بھی ہو گئے. اور تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, اور والد جو ہے لاپتہ ہو گئے تھے. والد کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا, گھر سے چلے گئے, کوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا بچوں کو کہ چلے گئے کہاں.
تو بالکل بے سہارا ہو گئے، نہ اماں نہ باپ۔ تو لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ والد مر گئے، والدہ کا تو انتقال ہو گیا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ بھائی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن والد کا انتقال ہونا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ امکان یہی ہے کہ وہ زندہ ہوں گے، اچھے خاصے تو گھر سے گئے، بس یہی ہے۔ تو یہ بچے ان کو ڈھونڈتے تھے، پورا شہر میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کا شاید ہی کوئی محلہ بستی ایسی ہوگی جہاں یہ گئے نہیں، اپنے والد شاید کہیں نظر آ جائیں، والد کو ڈھونڈنے کے لیے پھرتے رہتے تھے۔ اب کبھی کبھی میرے پاس آتے، فون کیا کہ آ رہا ہوں، آنے میں بہت دیر ہو گئی، تو میں نے کہا اللہ کے بندے تم کب نکلے اور کب پہنچے؟ تو وہ بالکل سادگی سے بولتا تھا کہ نہیں حضرت میں ادھر چلے گیا تھا، ذرا شاید ہمارے ابا دکھتے ہوں گے، ادھر چلے گیا تھا، ابا کہیں دکھتے ہوں گے تو ادھر چلے۔ تو یہاں آنے کے لیے بھی 8-10 محلوں میں سے گھوم کے سیدھا راستہ چھوڑ کے ادھر کہ شاید کہیں ابا نظر آ جائیں، اس کے لیے۔ تو دیکھو محبت آدمی کو کس قدر گرویدہ بناتی ہے اور کیسے آدمی کو بے چین کرتی ہے۔ لیکن کبھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے گناہ بھی نہیں چھوڑ پاتے اور ان کے لیے نیکی بھی نہیں کر پاتے اور ان کے لیے تھوڑا اپنا آرام کا وقت قربان بھی نہیں کر پاتے، تو آخر اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی مثالیں رکھا ہے محبت کی، اور یہ ساری مثالوں کو جانتے ہوئے بھی ہم اللہ سے محبت نہیں کر پائے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نہیں سیکھ پائے، تو اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے نا بھائی۔ اور کبھی کبھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو جو محبت ہو جاتی ہے یہ مادی محبت ہے، حسی محبت ہے، کسی سے ہو جاتی ہے، اپنے اعزاء سے بھی ہے، جن سے ہونا چاہیے ان سے تو ہونا چاہیے، وہ مسنون محبت ہے۔ ماں باپ سے ہونا مسنون محبت ہے، بیوی سے ہونا مسنون محبت ہے، بچوں سے ہونا مسنون محبت ہے۔ یہ محبتیں بھی رکھی اس لیے گئے ہیں کہ محبوب حقیقی کا اندازہ کر سکے آدمی کہ محبت کیسی ہوتی ہے، اس کا اندازہ کر سکے، ورنہ اللہ کو حق تھا کہ کسی اپنے غیر سے محبت کرنے کی اجازت نہ دیتا، اللہ کو اس کا حق تھا، کیونکہ وہی ایک تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اسی نے ہم کو محبت دی ہے اور وہی محبت لینے کا حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا، ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے، مال سے بھی نہیں کر سکتے، بچوں سے بھی نہیں کر سکتے، کسی سے محبت کرنا جائز نہیں، سب قطعی حرام، ایسا قانون آ سکتا تھا، اور اگر آتا تو ہمیں عمل کرنا بھی پڑتا تھا اس کے اوپر، اگر نجات چاہتے، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے تو کرنا بھی پڑتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے چند غیر کو، اپنی چند مخلوق کو ہمارے لیے محبت، ان کی محبت کو جائز قرار دیا ہمارے لیے، یہ سب یہ جائز محبت ہے، یہ کر سکتے ہو۔ انہ لحب الخیر لشدید۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کو منع نہیں کیا، اس میں شدت کو منع کیا، کہ اس میں شدت یہ صحیح نہیں تھی، ورنہ مال میں محبت تو ہونا چاہیے، فطرت میں ہے، تو مال سے محبت آپ کو ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس محبت میں شدت نہ ہو، اس واسطے کہ اگر اس محبت میں شدت پیدا ہوگی تو جو اصل حقدار محبت ہے اس کے حق تلفی ہوگی، تو اس کی حق تلفی سے بچانے کے لیے اس میں اعتدال کا حکم دیا گیا۔ بھائی اتنی محبت کرو کہ اس کی محبت متاثر نہ ہو، بچوں سے اتنی محبت کرو کہ اللہ کی محبت متاثر نہ ہو، خواہشات کی سے اتنا تعلق رکھو کہ اللہ کا تعلق متاثر نہ ہو۔ جائز خواہشات سے بھی تعلق کی اجازت ہے کہ بھئی آپ جائز خواہشات پوری کرو، لیکن اتنا تعلق نہ ہو کہ اللہ کا تعلق متاثر ہو جائے۔ تو ہر چیز میں ایک رینج ہے، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، بس اس حد کے آگے بڑھنا معصیت ہے، اس حد کے اندر رہنا جائز۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو علماء نے فرمایا کہ یہ اشد محبت جو ہوتی ہے یہ خاص کر لی اللہ نے اپنے واسطے، سب سے بڑھ کر اسی کی محبت ہونی چاہیے، اور اس سے
دوسروں سے کم نہ ہو اللہ کی محبت، ہر ایک سے زیادہ ہو، ماں باپ سے، مال و دولت سے، اور بال بچوں سے، سب سے، ان سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ اس کو سیکھنے کے واسطے بندگی میں اضافہ کرنا۔ آدمی ہر وقت اگر کسی کی بندگی میں لگا ہوا ہے تو اس کے دھیان میں یہ بات آتی بھئی یہ سب میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر اس کا ضمیر جواب دیتا ہے کہ بھئی تیرا ایک محبوب ہے، اس کو خوش کرنے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اضافہ ہوتی رہے گی، استحضار ہوگا اور اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا حال بھی بسا اوقات عام دنیا داروں کی طرح ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، دنیا کی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اسی میں اس طرح لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی بھی کر لے رہے ہیں، لیکن شعور کچھ بھی نہیں ہو، شعور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے سابق بالخیرات بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنا محبوب مستحضر رہتا ہے اور ہر وقت آدمی اس کے لیے کچھ کرتا رہتا ہے، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کچھ کرتا رہتا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو کیسے مناؤں اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں، ہزار جتن سوچتا ہے کہ شاید اس طرح راضی ہو جائے، شاید اس طرح راضی ہو جائے، اور اس کی سب تدبیریں کرتا رہتا ہے، دماغ نئے نئے وسائل بتاتا ہے کہ ایسا کرنے سے شاید خوش ہو جائے، ایسا کرنے سے شاید خوش ہو جائے، اور وہ کوشش کر کے ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محب کو بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک ہر ممکن تدبیر کرنی، اور یہ تدبیریں اپنے دماغ سے بنانے کی، سوچنے کی، پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بھی اپنے دماغ پہ بار کیوں ڈالیں؟ دماغ پہ بار ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سچے عاشق نے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سچے عاشق نے بتا دیا اللہ کے بندے بننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ کے بندے بنتے ہیں اور کیوں کر اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ اور جو طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے وہ طریقہ وہ 100% کامیاب طریقہ ہے، 100% کامیاب طریقہ ہے۔ تو وہی طریقے کو لے لو، اس طریقے میں آپ کی دنیا داری متاثر نہیں ہے، اس طریقے میں شادی بیاہ متاثر نہیں ہے، اس طریقے سے بال بچوں کی خدمت اور پرورش اور ان سے دل لگانا اور ان سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا وہ بھی متاثر نہیں ہے، کاروبار بھی متاثر نہیں ہے، کوئی چیز بھی متاثر نہیں۔ ایسا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ فطری طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہمارے انسانی جذبات کو متاثر نہیں کرنے والا طریقہ ہے۔ تو دوسرے معنی میں یہ ہوا جو آدمی سوچ سوچ کر سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ عاشق خدا بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کا سچا محب صادق بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام سنت کے مطابق آدمی کرے، اسی میں یاد الہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کچھ نہ کچھ بندگی کرتے ہوئے، ہر وقت کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہتے تھے۔ ان کے 24 گھنٹے، جیسے جو طلباء ہیں دور حدیث ان کی شمائل ترمذی پوری ہو گئی مکمل، لیکن پتہ نہیں کس نے اس لیے پڑھا تھا کہ میں بھی ایسا بنوں، اور یا اس لیے پڑھ لیا تھا کہ بھئی امتحان میں کچھ نمبرات تو آنا ہی ہے کتاب کے اندر، نہیں پڑھوں گا تو کہاں سے آئیں گے، اس لیے چند اسباق میں حاضر ہو گیا اور کچھ توجہ دھیان دیا نہ دیا۔ باقی عاشقوں کے لیے تو حضور علیہ السلام کے ذکر سے لذیذ اور آپ کے ذکر سے زیادہ متوجہ کرنے والا کوئی تذکرہ نہیں، اور شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی حیثیت متعین ہو جائے اور ہم ان کو پہچان لیں کہ وہ ہیں کون، ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو حضور علیہ السلام کا ذکر تو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز بھی ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ بھی ہے۔ تو خیر جنہوں نے اس طرح پڑھا ہوگا اس کتاب کو حضور علیہ السلام کی، تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے حضور کی راتیں گزری ہوں، کیسے دن گزرے،
کیا اخلاق تھے، کیا شمائل تھے، کیا شمائم تھے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، صفتیں کیا تھیں، خو اور عادتیں کیسی تھیں حضور علیہ السلام کی، سب پتہ ہے۔ جو جیسی تھی ویسی ویسی ہماری۔ اگر ہم ایک ایک آپ کی صفت کو سمجھیں اور وہی میری صفت ہے یہ طے کر لیں اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کی زندگی سنت کے مطابق بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج میں نے جسے بتایا سبق میں طالب علموں کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی کتابیں صرف مسائل فقہیہ اعتقادیہ کو جاننے کے واسطے نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ان کو جاننے سے ہٹ کر آپ کے اسوہ حسنہ سے باخبر ہونا اور آپ کی اپنی زندگی کو دیکھنا سمجھنا اتنی تفصیل سے، اپنی ویسی زندگی بنانا حضور علیہ السلام جیسی، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم سیکھیں گے، جتنے مشابہ بن جائیں گے اتنے زیادہ سابقون بالخیرات ہو جائیں گے، سابقون بالخیرات ہو جائیں گے، کیونکہ ان سے آگے تو کوئی نہیں نکلا اس دوڑ میں۔ اس دوڑ میں سب سے آگے وہی نکلے ہیں، اور جس کو دوڑنا ہے اسی رستے پہ جڑنا ہے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اسی رستے پہ دوڑنا ہے۔ تو اس لیے اتباع سنت میں جتنا کمال حاصل ہوگا۔ اب اتباع سنت کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نماز سنت کے مطابق ہو جائے، جیسے بہت سے عوام ہیں، اور یا یہ کہیے جیسے غیر مقلدین کا طبقہ ہے، اس میں بہت سے مخلص لوگ ہیں، اللہ کے بندے بہت اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں اور بہت اخلاص ہے ان کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آدمی کوئی ضد اور جہالت و شرارت ہی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بہت سے اللہ کے بندے مخلصین ہیں۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی نماز تو سنت کے مطابق ہو جائے، باقی کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے، نہ معاملات سنت کے مطابق، نہ معاشرت سنت کے مطابق، نہ وضاقتہ سنت کے مطابق۔ کوئی ان سے کہتا بھی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اصل تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا، وہ تو ہو جائے سنت کے مطابق، اب باقی کا چھوڑ۔ تو اگر ہم بھی ایسے ہی کہیں تو ان جاہلوں میں ہمارے میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کہ بھئی عبادتیں سنت کے مطابق ہو جائیں تو ہم بہت متبع سنت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک تو ہو گئے، لیکن یہی نہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق اور زندگی کی ایک ایک ادا وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ 24 گھنٹے کا گزران، یہ اوقات کیسے گزرے، رات کیسے گزرے، دن کیسے گزرے، یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ بڑا کام ہے نا، لمبا کام ہے، اور کافی فکروں سے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے، اس پر آدمی کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہر کام سنت کے مطابق کرے۔ تو جب ہم اپنے اوقات بھی مسنون بنائیں گے تو بہت نوافل بھی پڑھنے کی توفیق ہوگی، اور تلاوت کی بھی توفیق ہوگی، خدمت خلق کی بھی توفیق ہوگی، کیونکہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ بیماروں کی عیادت کی بھی توفیق ہوگی، جنازوں میں شرکت کی بھی توفیق ہوگی، یہ سب حضور علیہ السلام کرتے تھے۔ روزمرہ کے معاملات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے کام حضور علیہ السلام کرتے، غربا پروری کرتے، محتاجوں کی مدد کرتے، بیوگان کا سہارا بنتے، یتیموں کی شفقت کر کے ان کی ہمت افزائی کرتے، ان کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرتے، اور بھوکوں کو کھلاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دشمنوں سے لڑتے اور جنگ کرتے اور مقابلہ کرتے، دین اسلام کو نافذ کرتے، صحابہ کے اقضیہ اور مسائل کو حل فرماتے، ان کے درمیان نزاع ہو جائے تو اس کے خاتمے کے لیے جد و جہد فرماتے۔ دیکھو حدیثوں میں کیا نہیں آ رہا ہے، سب آ رہا ہے حدیثوں کے اندر، یہ بھی حضور کرنے کے یہ کیے تھے، حضور یہ کرنے گئے تھے، ایسا کرنے گئے تھے، فلاں ہوا تھا، یہ کام ہوا تھا، یہ کام ہوا تھا۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ہمیں بتا رہی ہیں، یہ سب چیزیں سنتیں ہیں، اور یہ سب پیدا کرنا اپنے اندر ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اہتمام ہے، لمبی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن اس میں بہت تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو عبادت بھی ہو رہی ہے، تعلق مع الحق، تعلق مع الخلق، دونوں میں کمی نہیں ہے، دونوں مضبوط ہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھی مکمل رابطہ ہے حضور علیہ السلام کا، اور خالق کے ساتھ بھی مکمل رابطہ ہے، ادھر بھی کمی نہیں، ادھر بھی کمی نہیں۔ اب افراط و تفریط یہ ہے کہ سب مخلوق کی خدمت میں لگے تو خالق کے حق مارے جا رہے ہیں، اور اللہ کی بندگی میں کھپے تو مخلوق کے حقوق تلف ہوئے۔
تو یہ افراط و تفریط ہے، اور سنت کے مطابق 24 گھنٹے کا نظام بنے گا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تعلق خالق کے ساتھ بھی کم نہیں ہوگا، مخلوق کے ساتھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بندوں میں سے جس طبقے کو اس نے اپنے پسندیدہ طبقہ قرار دیا ہے، وہ سابق بالخیرات کا طبقہ جو ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، اور ہم لوگوں کو فکر اور کوشش کی توفیق دے کہ ہم اس طبقے کا فرد بننے سے پہلے ہمت نہ ہاریں، برابر کوشش کریں کہ ہم اسی طبقے میں جانے والے ہیں اور اسی طبقے کا ہم کو فرد بننا ہے۔ اس سے ہم ہمت نہ ہاریں، کوشش کم نہ کریں اللہ تعالیٰ، اور مایوس بھی نہ ہو، کیونکہ مایوسی بھی بہت بڑی بیماری ہے اور کفر ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ کبھی انسان ہمت کرتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اب ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ سب نہیں، میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں بن سکتا اللہ والا، یہ طے کر لیتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سب بن سکتے ہیں، ہر بندے میں اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے، ملکہ رکھا ہے، ہر بندے میں کیپیسٹی ہے کہ وہ ولایت صدیقیت کے مقام تک پہنچے۔ ایک کو بھی محروم ہونے کی مطلب وہ خود سے ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا، سب کو بننے کے لائق بنایا۔ اس لیے ہم کو بننا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اپنی وضاقتہ درست کر لینے اور کچھ 2 حرف علم کے آ جانے کی وجہ سے کسی فریب میں مبتلا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا متبع سنت بنا دے، اور اپنے اولیاء صدیقین میں اللہ پاک ہم کو شامل فرمائے۔ نفس و شیطان کے ہر مکر سے، ہر قید سے، ہر دھوکے سے زندگی ہی میں اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔